الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم۔ کما قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم للذی قرۃ البرکات وتطہرت العوالم بالطیب والذکر وریا۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور اس امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا ہم غلامان مصطفیٰ کو فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر انبیاء نکلا۔ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن عظیم جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، احادیث طیبہ، اسوہ حسنہ اور اسوہ صحابہ سے مالا مال فرماتے ہوئے قیامت تک کے لیے اتمام حجت فرمایا۔ کرم پہ کرم یہ فرمایا کہ آج اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اس محفل کے فیض و برکات سے مالا مال ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے میں سے 17ویں رکوع کی ایک آیت مقدسہ کے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد خداوندی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ شان نزول صاحب تفسیر روح البیان اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو غزوہ تبوک کے لیے جانے کا حکم فرمایا تو کچھ لوگوں نے عرض کیا، نشاورا ورو ابعان و امہاتنا، ہم اپنے والدین سے مشورہ کر لیں گے۔ جب انہوں نے جنگ پر جانے کے لیے والدین سے مشورہ کرنے کے لیے عرض کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں انہوں نے بتا دیا کہ تمہاری جانوں پر تمہارے والدین بلکہ تمہارا اپنا حق نہیں، جتنا نبی کو تمہاری جانوں پر اختیار ہے۔ تو جب نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہو جائے تو پھر مومنوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ حکم نبی کی تعمیل کرنے کے لیے کسی دوسرے سے مشورہ کرے۔ جب محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کرنے کا اپنے غلام کو حکم دے تو حق غلامی ہے کہ اسے بلا چوں و چرا دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیا جائے۔ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے، وما کان لمؤمنین ولا مؤمنات اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرات من الامر ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی مومن عورت کو کہ جب خدا اور اس کا رسول انہیں کوئی امر مقرر کر دیں تو اس کام میں اپنا بھی کوئی اختیار سمجھے، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کے غلام، اگر تو جائیداد خریدنا چاہے تو عقل سے مشورہ کر لے، اگر مکان خریدے تو عقل سے پوچھ لے، اگر زمین خریدنا ہو تو عقل سے مشورہ کر لے، اگر کوئی مال خریدنا ہو تو عقل سے پوچھ لے، مگر جب کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی باری آ جائے تو عقل سے مشورہ نہ کر۔ یاد رکھ تو پیر رومی کا کہا، عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس حقیقت کا صراحتاً اعلان فرما دیا کہ تمہارے والد کو بھی تم پر اتنا حق نہیں جتنا تم پر تمہارے نبی کا حق ہے، اور نبی کی تمام ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں۔ معزز سامعین محترم، ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خولد، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق، سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب، سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان، سیدہ ام سلمہ بنت ابو امیہ،
سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہن، ان 6 ازواج مطہرات کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات یعنی سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ میمونہ بنت حارث، سیدہ زینب بنت قزیمہ، سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب سے تھا، قریش خاندان سے نہ تھا۔ آپ کی زوج محترمہ سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر عربیہ تھی اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ سامعین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ہم سب ان کے خادم اور غلام ہیں۔ ان کے خدموں کی خاک کا احترام ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ان سے عقیدت رکھنا خداوند قدوس کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ شفقت و محبت فرماتے تھے، سب کے حقوق کی پاسداری کرتے تھے۔ رفاقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں انہیں عظیم مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا نساء نبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت نے انہیں جہاں بھر کی عورتوں میں بے مثل و بے مثال بنا دیا۔ محبوب کبریا علیہ تحیات و ثنا کی بارگاہ میں سب ازواج کو عظمت حاصل تھی، مگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انفرادی مقام حاصل تھا۔ سیدہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، ای الناس احب الیک قال عائشۃ قلت من الرجال قال ابوہا، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں نے عرض کی مردوں میں کون؟ فرمایا ان کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سامعین محترم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یحبکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا محبوب بن جاتا ہے، تو جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم محبت فرمائیں تو پھر اس کی بارگاہ خداوندی میں کیا مقام حاصل ہوگا۔ محبوب ہے اللہ کو جو نبی کا گدا ہے، محبوب جس سے پیار کرے شان اس کی اولی ہے۔ اب ان لوگوں کو اپنی عاقبت کے متعلق سوچنا چاہیے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض و عناد رکھتے ہیں، کیا وہ بارگاہ خداوند قدوس میں مقبول ہو سکتے ہیں؟ شاعر نے اس مقام پر کیا خوب کہا ہے، اے ام المومنین، دشمن تیرا دنیا میں گرفتار بلا ہے، دل مردہ عقل خوردہ لباس اس کا سیاہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، یعنی ماں کی خدمت و محبت اور اطاعت کا صلہ جنت ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غور فرماؤ، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ فرمان مطلق ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری ماں نماز ادا کرتی ہوگی تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہوگی، اگر اس نے حج کیا ہوگا تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر اس نے روزے رکھے ہوں گے تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہوگی، بلکہ فرمان غیر مشروط ہے، یعنی خدا نہ کرے ماں بے نماز بھی ہو، بے روزہ بھی ہو، بے عمل ہو، بچہ اگر خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ماں کی خدمت کرے گا تو وہ اس کے لیے حصول جنت کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ ایک شخص اپنی بے نمازی ماں کی خدمت کرے تو اسے جنت مل سکتی ہے، تو جو ساری مومنوں کی ماں ہیں، جس کے گھر میں نماز آئی، روزہ آیا، حج آیا، زکوٰۃ آئی، جس کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام سلام پیش کرے، جو محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو ام المومنین ہے، جبرائیل علیہ السلام نے جس کی صورت کا نقشہ سبز رنگ کے ریشم کے کپڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے، جس کا باپ صدیقوں کا امام، جس کے سرتاج نبیوں کا امام۔
طاہر باپ کی طاہرہ بیٹی، طیب باپ کی طیبہ بیٹی، زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی، ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی، عالم باپ کی عالمہ بیٹی، معلم باپ کی معلمہ بیٹی، مفسر باپ کی مفسرہ بیٹی، محدث باپ کی محدثہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی۔ وہ صدیقہ ہے، عتیقہ ہے، رفیقہ ہے نبی کی، جھکتی ہے در اس کے جبین ہر غوث و ولی کی۔ کون عائشہ؟ جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کے زمانے میں اپنی ماں کی عفت و عصمت کی گواہی دی، مگر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی اور قرآن کریم کی سورہ نور نازل فرمائی۔ کون عائشہ؟ جس کے حجرے کی زمین عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ کون عائشہ؟ جس کے بستر پر نبی کریم جلوہ فرما ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا۔ بخاری شریف میں ہے کہ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت، چنانچہ جب ان میں سے کسی کے پاس کوئی ہدیہ ہوتا اور وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہوتا تو انتظار کرتے تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوں تو پیش کیا جائے۔ یعنی ازواج مطہرات نے صحابہ کرام کے اس خصوصی برتاؤ کو شدت سے محسوس کیا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ جو شخص آپ کو ہدیہ بھیجنا چاہے تو وہ بھیج دے، چاہے آپ اپنی کسی بیوی کے پاس بھی موجود ہوں۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کہنے کے مطابق بارگاہ مصطفی میں عرض کر دیا تو آپ نے کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ ان دوسری بیویوں نے ام سلمہ سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم پھر عرض کرو۔ ام سلمہ نے بیان کیا کہ جب پھر میری باری آئی تو میں نے عرض کیا مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیویوں نے کہا تم پھر عرض کرو۔ چنانچہ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ کے متعلق اذیت نہ دو، اس لیے کہ وہی میرے پاس اس وقت آتی ہے جب میں عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے والا فارسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو کھانے کی دعوت پیش کی تو آپ نے فرمایا ساتھ میں عائشہ بھی ہوگی۔ مجھے دعوت دینے والے فارسی، یہ کھانے کی دعوت تم مجھ ہی کو دے رہے ہو یا عائشہ کو بھی ساتھ دعوت دے رہے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں دعوت قبول نہیں کرتا۔ وہ چلا گیا، پھر دوبارہ آیا تو پھر یہی سوال جواب ہوا۔ تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ ساتھ عائشہ بھی ہوگی۔ اس نے عرض کی ہاں، پھر آپ اور حضرت عائشہ کے گھر گئے۔ حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے تنہا کھانے کی دعوت قبول نہ فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ کے انس و محبت، لطف و کرم کو گوارا نہ تھا کہ عائشہ گھر میں فاقے سے ہو اور میں دعوت کھا لوں۔ سامعین محترم، مقام غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوج محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فاقے سے ہوں تو آپ کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ آپ ان تنہا کسی کی دعوت قبول فرما کر کھانا تناول فرمائیں۔ آپ کا یہ طرز عمل جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبہ اور مقام کا عین دار ہے، وہاں امت مسلمہ کے لیے ازدواجی تعلقات کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ یعنی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود تو گھر سے باہر پیٹ بھر کر کھائے اور اس کی بیوی گھر میں فاقہ کشی کرے۔ ہمارے معاشرے میں کمزوریاں کئی ایک مقامات پر دیکھنے میں آتی رہتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، بیوی گھر میں فاقے سے ہوتی ہے اور شوہر ہوٹلوں میں کھانے کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے مرد کو عورتوں پر حاکم قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ جیسے حاکم کے لیے رعایا کی نگہداشت کرنا ضروری ہوتی ہے، اسی طرح مرد کو اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہے۔ پھر ہماری ماؤں بہنوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کو ادا کرے اس لیے کہ وہ ان پر حاکم ہے، تو جیسے دعا یہ ہے کہ اپنے بادشاہ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی اپنے حاکم کی تابعداری ضروری ہے۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں بعض مرد اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے
اور بعض عورتیں اپنے خاوند کی خدمت و اطاعت نہیں کرتے، ذرا سی بات پر تانے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے شوہر پر غربت کا وقت آ جائے تو عورت کو حسب منشا لباس خوراک نہ ملے تو فوراً ناشکری کے کلمات زبان پر آ جاتے ہیں۔ زندگی بھر جس کی کمائی کھائی ہوتی ہے، مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے کے بجائے کہتی ہے میں نے تیرا دیکھا کیا ہے، جب تیرے گھر آئی ہوں دکھوں کے سوا مجھے تجھ سے کیا حاصل ہوا۔ مشاہدے کی بات ہے کہ بڑے بڑے باعزت اور پروقار لوگ جنہیں دنیا سلام کرتی ہے مگر بیوی ان کی خاطر میں نہیں لاتی۔ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب جو لوگوں کی نظروں میں بڑے معزز اور پارسا تھے، ہر شخص ان کا احترام و اکرام کرتا اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا، مگر ان کی زوج محترمہ انہیں خاطر میں نہ لاتی، لمحہ لمحہ انہیں تانے و تشنے سے نوازتے رہتی، بزرگی اور پارسائی کے تانے دیا کرتی، جس سے حضرت صاحب کی زندگی اجرن ہو کر رہ گئی۔ تنگ آ کر حضرت پیر صاحب نے ایک وظیفہ پڑھا جس کے نتیجے میں وہ ہوا میں اڑنے لگے۔ پیر صاحب کی بیوی نے دیکھا ایک شخص ہوا میں اڑ رہا ہے اور پہچان نہ کر سکی کہ اڑنے والا کون ہے۔ رات ہوئی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی تو کہاں کا پیر ہے؟ پیر تو میں نے آج دیکھا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہو کیا دیکھا؟ کہنے لگی کہ وہ مرد باصفا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ پیر صاحب نے بیوی کی عقیدت بھری گفتگو سن کر اندر ہی اندر بڑے خوش ہو رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج یہ ہمارے کمالات کی متعارف ہو گئی۔ پیر صاحب نے بیوی سے کہا خدا کی قسم جس کو تو نے ہوا میں اڑتا دیکھا وہ میں ہی تھا۔ بیوی نے لمحے بھر توقف کیا اور پھر کہا اچھا وہ تم تھے، اس لیے ٹیڑے اڑتے تھے۔ سامعین محترم، یہ ہے بعض عورتوں کا حال۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی خدمت اور اطاعت کر کے خدا اور رسول کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے اور بغیر شوہر کی اجازت کے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہ نکالے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب عورت اپنے گھر سے نکلے اور مرد اس کو ناپسند سمجھے تو آسمان کے تمام فرشتے اسے لعنت کرتے ہیں۔ ہر وہ شے جہاں سے وہ گزرتی ہے لعنت کرتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ سامعین محترم، عورت کو چاہیے کہ مرد کا احترام کرے اور مرد کو چاہیے کہ عورت کے حقوق کی پاسداری کرے۔ ہمارے آقا و مولا کی ازواجی زندگی ہر مومن مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر کھانے کی دعوت کو قبول نہ فرمایا جبکہ ام المومنین فاقے سے تھی۔ امام ربانی حضرت مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم و حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضرات حسنین کریمین کی ارواح طیبات کے لیے خاص کرتا اور ازواج مطہرات کا نام لیا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ فقیر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ فقیر کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور چہرے انور دوسری طرف پھیر لیا اور فقیر سے فرمایا میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے کھانا بھیجنا ہو وہ مجھے عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ آپ کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ فقیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک طعام نہ کرتا تھا۔ اس کے بعد فقیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ تمام ازواج مطہرات سب کو شریک کیا کرتا اور تمام اہل بیت اعظام کو بھی شریک طعام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے وسیلہ بناتا تھا۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت تھی وہ امام ربانی کے خواب سے بھی اظہر من الشمس ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوی میں کتنا زیادہ قرب حاصل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران آسیہ زوج فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوئی، اور حضرت عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ محبوب رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سی کامل ہستیاں گزری ہیں مگر عورتوں میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ شان والی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تمام عورتوں میں ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید اہل عرب کی مرغوب غذا ہے، اور اسے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ سریج شوربے اور روٹی کو بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ دور حاضر کے ادباء نے بھی اس کے بڑے فوائد بیان کیے۔ مولانا روم مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ دوران گفتگو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امی جان، میں آپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہوں۔ تم صدیق کی بیٹی ہو، میں نبی کی لاڈلی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹی، اس کا فیصلہ تو میدان قیامت میں ہوگا کہ تو فضیلت والی ہے یا میں۔ اے بیٹی، تجھے علم ہے قیامت والے دن نیک بیویاں اپنے نیک خاوند کے ہمراہ جنت میں پہنچے گی۔ اے بیٹی، جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے کا حکم صادر فرمائے گا، میں بھی جنت میں جاؤں گی اور تو بھی جنت میں جائے گی، لیکن ہمارا دونوں کا جنت میں جانا اپنی اپنی شان کے مطابق ہوگا۔ اے بیٹی سیدہ، تو بھی جنت میں جائے گی اور جنت میں بھی جاؤں گی، مگر جانے میں فرق ہوگا۔ دامن علی کا ہوگا اور ہاتھ تیرا ہوگا، دامن نبی کا ہوگا اور ہاتھ میرا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی تو عائشہ کھڑی ہو گئی اور سیدہ کے سر کو چوم کر کہنے لگی، اے کاش میں تیرے سر کا اقبال ہوتی۔ قربان جاؤ شان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں رفیقہ ہے، جو خود چکی چلا کر آٹا تیار کرتی اور پھر اپنے ہاتھ سے گوندھ کر روٹی پکاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس شریف کو دھونے کا شرف جنہیں حاصل ہوا، جو رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھاتی، رات کو تہجد کی نماز آپ کی مائیت میں ادا کرتی، واللیل والی زلفوں میں کنگھی کرنے کا جسے شرف حاصل ہوا، جس میں معطر پر عطر لگانے کی سعادت نصیب ہوئی، ہمارے آقا و مولا کا وصال با کمال جس کی مقدس گود میں ہوا اور جس کے حجر اقدس میں کونین کے والی کا مزار بنا۔ کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں مال و دولت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں سعم و زر ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں علم و ہنر ہے، کسی کو ناز ہے اس کے گھر میں صداقت ہے، کسی کے گھر میں عدالت ہے، کسی کے گھر میں سخاوت ہے، کسی کے گھر میں شجاعت ہے، کسی کے گھر میں امانت ہے، کسی کے گھر میں سیادت ہے، کسی کے گھر میں دیانت ہے، کسی کے گھر میں ریاضت ہے، کسی کے گھر میں شہادت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں بادشاہت و سروری ہے۔ اے ام المومنین، تیری عظمت و رفعت پہ قربان جاؤں، تیرے حجرے میں دو عالم کے تاجدار کی جلوہ گری ہے، تیرے حجرے کا مکین وارث عرش بری ہے، تیرے حجرے کا مالک امام الانبیاء و سید المرسلین ہے، فرشتے تیرے گھر کی چوکھٹ پر حاضری دیتے ہیں، ابو بکر و عمر اس گھر میں نبی کے خدموں میں لیٹے ہیں، عرش والے تیرے حجرے کے مکین کو سلام کہتے ہیں، کائنات میں بسنے والے مسلمان اس گھر کی زیارت کے لیے بےتاب ہیں۔ خوشبخت ہیں وہ لوگ جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کر کے گنبد خضرا کے مکین کی روح پرفتو کو راضی کرتے ہیں۔ آؤ ہم سب مل کر خداوند کریم کی بارگاہ عالیہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ان کی ازواج مطہرات، آل پاک اور اصحاب پاک کی عقیدت و محبت نصیب فرمایا، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔